سیدہ طاہرہ راضیہ مرضیہ اے ام ابیہا یا فاطمہ زہرا سارے انبیاء احترام محمد میں کھڑے ہوں اور محمد سے جگہ کی آمد پر کھڑے ہو جائیں.
ہماری جانیں قربان ہو جائیں، ہمارے ماں باپ فدا ہو جائیں نام سیدہ فاطمہ زہرا پر۔ اسی مناسبت کو لیے ہوئے سیدہ کے اسماء گرامی کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے کل ہم نے سفر طے کیا تھا، فاطمہ سے لے کر مبارکہ تک کا سفر مکمل ہوا۔ المبارکہ شہزادی کا وہ اسم گرامی ہے جو اللہ کے نزدیک 9 ناموں میں سے ایک نام ہے، اور مبارکہ کہتے ہیں ایسی خاتون کو جو بابرکت ہو، سب سے زیادہ بابرکت خاتون کہ جن کی برکتیں کل بیان کرتے کرتے ہم تصریح سیدہ تک پہنچے تھے، اور آج انہی برکتوں کے ساتھ ایک جملہ آپ کی خدمت میں، اور حسن اتفاق سے یہ وقت بھی شرط کا ہے، اور وہ وقت بھی شرط کا تھا۔ خدا مجھے اور آپ کو نصیب کرے مدینہ منورہ کی زیارت، انشاءاللہ وہ دن نصیب ہو جب حجرہ سیدہ کا دروازہ کھولا جائے۔ یہ آپ کی علم میں بات موجود ہوگی، محفوظ ہوگی کہ ابھی تک مدینہ منورہ کی مسجد نبوی کے اندر حجرہ فاطمہ کی دیواروں کی یادگار موجود ہے، اور خطیب اہل سنت کا بڑا عمدہ ترین جملہ کہتے ہیں آج بھی اگر کوئی اس قبر محمد تک جانا چاہے تو چاروں طرف سے راستہ بند ہے، بس ایک ہی راستہ کھولا جا سکتا ہے، اسے در فاطمہ کہتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نور الدین زنگی کے زمانے سے اللہ کے حبیب کی قبر مقدس کو چاروں طرف سے سیسہ پلائی ہوئی دیوار بنا کر محفوظ کر دیا، بالکل جیسے سرکار سید الشہداء کی قبر مقدس اب اسی انداز سے محفوظ ہے کہ چاروں طرف سے سیسہ پلائی ہوئی دیوار بنا کر اب قبر تک جانا نہ یہاں ممکن ہے اور نہ وہاں ممکن۔ صلیبی جنگوں کا حوالہ آپ کے علم میں پیغمبر کے جسم مقدس کو نکالے جانے کا عیسائی عنوان آپ کے علم میں صرف اشارہ کرتے ہو کہ اگر کوئی آج جانا چاہے حجرہ سیدہ میں تو رسول خدا کی قبر مقدس تک جانے کا ایک راستہ، اور پھر وہ محراب تہجد، اللہ کے رسول نماز شب کہاں پڑھتے تھے؟ لیکن حکم یہ ہے کہ مستحب نماز پڑھو گھر کے اندر، واجب نماز پڑھو مسجد کے اندر۔ کچھ مستحب نمازیں ایسی ہیں جو آپ لامحالہ مسجد کے اندر ہی پڑھیں گے، جیسے نماز غفیلہ، نماز نافلہ ہائے مغرب، اس میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ آپ مغرب پڑھ کر گھر چلے جائیں پھر نماز نافلہ مغرب پڑھیں، لیکن باقی نمازوں کے نافلہ کے لیے، خاص نماز شب کے لیے تاکید ہے کہ اپنے گھر میں ایسا مقام بنا کر رکھیے کہ جہاں پر آپ نماز پڑھا کیا کیجیے۔ آپ کے گھر میں ہر روم موجود ہے، ڈرائنگ روم موجود ہے، ڈائننگ روم موجود ہے، اور آپ کا بیڈ روم موجود ہے، حتیٰ کہ ٹی وی لاؤنج موجود ہے آپ کے گھر میں پریئر روم ہے، کوئی خدا کا کمرہ بھی صلوات پڑھے محمد والے۔ چلو خدا آپ سے کمرہ نہیں مانگتا تو کم از کم کوئی ایک کونا تو اللہ کو دو کہ وہ کونا آپ کے کام آئے گا۔ اس لیے لازم ہے کہ انسان مسجد بنائے تب کہلائے ہمارے مسجد۔ اگر انسان نماز کی جگہ بھی مخصوص کرے تو اس کی بنانے کی کیفیت بھی اتنی ہی معتبر ہے، اور اسی روایت کے جملے کی اگر کسی کی جاگنی کی حالت ہو اور روح کے نکلنے میں سختی ہو تو اسے گھر میں اس کے اس مقام پر منتقل کیا جائے جہاں وہ نماز پڑھا کرتا تو اس کی روح کے نکلنے میں آسانی پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ تو اپنے مقام پر ہے، برحال اللہ کے رسول نماز شب اپنے حجرے میں نہیں پڑھتے تھے، حجرہ فاطمہ زہرا میں پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ میں آپ کو یاد دلا دوں نماز شب آپ پر مستحب ہے، رسول خدا پر مستحب نہیں تھی، واجب تھی۔ تو رسول خدا اپنی 6 واجب نمازوں میں سے 5 واجب نمازیں پڑھتے تھے مسجد نبوی کے اندر، اور 1 واجب نماز پڑھتے تھے حجرہ فاطمہ زہرا کے اندر۔ غور کیجئے
کہ باقی 5 نمازوں میں سب سے بڑی نماز 4 رکعت کی نماز ہے، سب سے بڑی نماز 4 رکعت کی نماز ہے، اور نماز شب میں 11 رکعت کا عنوان ہے۔ سب سے بڑی نماز ختمی مرتبہ سب سے بڑا نمازی جب پڑھتا تھا تو فاطمہ کے حجرے میں پڑھتا تھا۔ وہ خدا کے گھر کو چھوڑ کر، وہ مسجد کے مقام کو چھوڑ کر نماز شب پڑھتے تھے حجرہ سیدہ میں۔ آج بھی محراب تہجد کے استوان تہجد باہر مسجد میں نہیں ہے، حجرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے شہزادی اپنے بابا کے انتظار میں رہتی ہیں۔ اللہ کے رسول رات میں بھی آتے ہیں، دن میں بھی آتے ہیں۔ ایک دن تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد ارشاد فرمانے لگے، بیٹی سیدہ یہ لفظ مبارکہ یاد رکھیے، جو اعمال بیان کیے جا رہے ہیں بطور اعمال اپنے مقام پر ہیں۔ برکت نام سیدہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ سیدہ کے نام کی ایسی برکت ہے کہ اگر تسبیح پڑھو تو 1000 کے حساب میں چلی جائے، اور اگر اس روایت پہ عمل کیجئے جو اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی سیدہ سے ارشاد فرمایا، بیٹی ہر رات کو سونے سے پہلے تمہیں چاہیے ایک ختم تلاوت کل قرآن کر کے سویا کیجیے۔ بیٹی ہر رات کو سونے سے پہلے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب اپنے نامہ اعمال میں لکھوا کر سویا کیجیے۔ بیٹی ہر رات کو سونے سے پہلے تمام انبیاء کو اپنا شفیع بنوا کر پھر سویا کیجیے۔ بیٹی ہر رات کو سونے سے پہلے آپ تمام مومنین مومنات کو اپنی ذات سے راضی کرنے کے بعد سویا کیجیے۔ یہ 4 باتیں اللہ کے رسول نے بیان فرمائیں۔ سلام ہو سیدہ پر، آپ کے بابا پر، وہ نماز میں مصروف ہوئے، نماز شب کی سیدہ منتظر ہیں کب حبیب خدا کی نماز تمام ہو تو امت کی آسانی ہو جائے۔ آپ کی نماز تمام ہوئی ہے اور سیدہ محو سوال ہو گئی، بابا قسم کا خدا اور کیجیے گا، یہ میرا ہاتھ ہے، میرا ہاتھ مجھ سے سوال نہیں کر سکتا کہ میرا حصہ ہے، جو میرا علم میرے ہاتھ کا علم ہے، جو میرا علم ہے وہ میرے ہاتھ کا علم ہے، اور کیجیے گا میرے ہاتھ کا علم ہے، کیوں؟ اس لیے ہاتھ میرے بدن کا حصہ ہے۔ فاطمہ محمد کا ٹکڑا جو علم محمد ہے وہ علم فاطمہ ہے۔ پھر سوال کیسا اور جواب سوال پڑھے محمد والے سوال کس لیے کہ امت کو خبر ہو جائے، ہم تک یہ روایت پہنچ جائے۔ سوال کرتی بابا ہر رات میں 4 کام کیسے ممکن ہوں گے؟ اللہ کا رسول نے ارشاد فرمایا، سیدہ ہر رات کو سونے سے پہلے ختم تلاوت کل قرآن کا ثواب۔ کل آپ کو جملہ یاد ہوگا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ 1000 رکعت نافلہ نماز، اور ہر رکعت میں الحمد کے بعد اگر 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جائے تو 333 مرتبہ ختم تلاوت کل قرآن کا ثواب نامہ اعمال میں تقریباً آ جاتا ہے۔ بہت غور کیجیے گا، ایک تصویر سیدہ کی برکت سے اس کا حوالہ آج مل رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں بیٹی سیدہ ہر رات کو سونے سے پہلے اگر 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیا کیجیے۔ بہت غور کیجیے گا، اگر آپ نماز شب پڑھنا چاہتے ہیں بڑا آسان طریقہ ہے۔ میں نماز شب کو اس طرح نہیں بیان کرتا کہ پہلے 11 کہوں، پھر کہوں 8 پڑھو، پھر کہوں 2 پڑھو، پھر کہوں 1 پڑھو۔ میں اس کے برعکس کرتا ہوں کہ کم از کم 1 پڑھو، 1 پڑھتے پڑھتے جب اس قابل ہو جاؤ کہ 3 پڑھ سکو، پھر 3 پڑھو، جب 3 پڑھتے پڑھتے اور قریب ہو جاؤ پھر 5 پڑھو، جب 5 پڑھتے پڑھتے توانا ہو جاؤ پھر 7 پڑھو، جب 7 پڑھتے پڑھتے اور دل لگنے لگے تب 9 پڑھو، اور جب 9 پڑھتے پڑھتے 9 کا حصہ فاطمہ سمجھ میں آ جائے تو 11 پڑھو۔ ایسا نہیں کہ 11 کو دیکھ کر ہوتا کہیں بڑے مسئلہ، 11 کو دیکھ کر ہمت ٹوٹ جاتی، کون؟ اور پھر حضرت شیطان، تو حضرت شیطان ہے، وہ تو کان میں خوب وسوسے پیدا کرتے ہیں۔ 11 رکعت نماز پڑھو گے کمر میں درد ہو رہا ہے، آج تو تھکے ہوئے ہو، اللہ چھٹی دے، بڑا مہربان ہے، بخشنے والا ہے،
آج نہ پڑھو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ جتنے بہانے شیطان سمجھاتا ہے، اتنے بہانے تو انسان کو بھی نہیں آتے۔ تو اب اگر نماز پڑھنا چاہیں، ایک رکعت نماز پڑھتے پڑھتے جب بالکل ایک رکعت پر آپ پابند ہو جائیں، پھر ہمت بندھے کہ لاؤ کتنا مزہ آیا۔ کبھی ایک کپ چائے عمدہ پینے کے بعد دوبارہ بھی کہتے ہیں بارے دیگر لے آئیے، ایک کپ اور ہو جائے، یا بہت سے علاقوں میں بڑا انداز ثقافت کا الگ ایک چائے دوبارہ پینے کا مطلب وہ الگ موضوع ہو جائے گا۔ تو اگر انسان کو کوئی کھانا پسند آ جائے، کوئی مشروب پسند آ جائے، تو آپ کہتے ہیں اچھا لاؤ اور ایک مرتبہ لے لیتے۔ جب ایک مرتبہ نماز کا ذائقہ شکا سمجھ میں آ جائے، پھر پڑھیے 2 رکعت نماز اور 1 رکعت نماز کا نام نماز وتر تھا، 2 رکعت نماز کا نام نماز شفا ہے، اور اصل لفظ شف شین فے عین، نہ شفا لفظ صحیح ہے نہ شفا لفظ صحیح ہے، بلکہ نماز شف وتر کہتے ہیں سنگل رکعت کو، شف کہتے ہیں 2 رکعت کو۔ بات واضح ہوگی؟ اب یہ بات یہاں سے لایا کیوں میں آپ کی خدمت میں، اس لیے کہ وہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا۔ اب یاد دلا دوں میں آپ کو کہ لازمی کہ انسان رات کے 3 بجے اٹھ کے نماز شب پڑھے۔ آغا سستانی اپنے فتاوی میں اتنا آسان مسئلہ بیان کرتے کہ جہاں سے شب شروع ہو وہاں سے نماز شب شروع۔ جب زمانے کو شب کہا جائے تو نماز شب ہو سکتی ہے، شب عشاء کی نماز کا وقت ہو، رات کہلاتی ہے کہ دن کہلاتا ہے؟ رات کہلاتی ہے۔ جب رات ہو گئی تو رات کی نماز کے بعد پڑھے محمد والے۔ مشکل تو آسان کی گئی ہے نا، آسان کی گئی، ٹھیک ہے، افضلیت ہے کہ جتنا سکون سے پڑھیے، صبح کی نماز سے قریب پڑھیے، جتنا قریب پڑھیے صبح کی نماز سے اتنا افضل۔ لیکن افضل کے مسئلے میں کہیں ہاتھ سے اصل نماز ہی نہ چلی کرے، اور خاص طور سے جوانوں کا مسئلہ، نیند کا غلبہ بہت چلی، ایسے میں نماز شب، جاب نہیں ملتی، نماز شب پڑھیے۔ آپ کے ایگزام قریب ہیں، امتحان میں کامیابی چاہتے، نماز شب پڑھیے۔ اپنی ہر جائز حاجت کے لیے کسی سے نہ کہیے، بس اپنے رب سے کہیے۔ کوئی کیا سنے گا جو آپ کا رب آپ کی سنتا ہے، اللہ اکبر۔ تو یہ 3 رکعت نماز کی بات میں کیوں لایا؟ ایک وتر کا مسئلہ اور 2 شب کا مسئلہ۔ ان 3 رکعات میں اگر آپ ہر رکعت میں ارحم کے بعد سورہ اخلاص پڑھیں تو آپ نماز شب میں قرآن ختم کر رہے ہوں گے۔ صلوات پڑھے ہوں گے۔ واقعی کبھی نماز شب کے مسئلے پر لوگ کہتے ہیں شاید بہت مشکل طریقہ نماز شب کا ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کیا پڑھیں کیا نہ پڑھیں۔ بس جو آسان سے آسان نماز ہو، مثل نماز فجر کے، وہ شروع کیجیے، مثل نماز فجر کے پڑھیں۔ بس نماز فجر میں خیال رکھیے کہ ایک ہی رکعت سے تو قنوت اسی میں ہوگا۔ نماز شب کے مسئلے میں اختلاف ہے کہ اس میں قنوت پڑھیں کہ نہ پڑھیں، پڑھ لیجیے تب بھی ٹھیک ہے، نہ پڑھ سکیں تب بھی ٹھیک ہے۔ تو 3 دفعہ سورہ اخلاص، اللہ کی حبیب کا فرمان، ہر رات کو سونے سے پہلے تو بستر پہ لیٹ کے پڑھیں گے تب بھی ختم تلاوت کل قرآن ہوگا، اور نماز شب کے اندر پڑھیں گے تب بھی ختم تلاوت کل قرآن۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں بیٹی سیدہ، ہر رات کو سونے سے پہلے تمہیں چاہیے کہ تم ایک حج اور ایک عمرہ انجام دے کے سویا کرو۔ حج صحیح ہے، عمرہ تو انسان عملاً کر سکتا ہو ہر رات میں ایک عمرہ، اس کی شرط یہ ہے کہاں پر ہو؟ مکہ المکرمہ، مکہ نہیں، مکہ المکرمہ، مکرم شہر ہے جس کی خدا قسم کھائے باعزت شہر ہے۔ ہر شہر کا نام لیجیے اپنے انداز سے لیجیے، جب کسی محترم کا نام لیجیے تو احترام کے ساتھ۔ مکہ المکرمہ عظیم شہر، اس عظیم شہر میں عظیم عبادت، اس کا نام ہے عمرہ۔ تو ہر رات میں عمرہ کرے تو انسان ہر رات میں عمرہ کر سکتا ہے، لیکن آسان تو نہیں ہے کے لیے۔
پھر میرے اور آپ جیسے لوگ کہاں جائیں گے؟ ہم تو یہاں رہتے ہیں ملک کینٹ میں، ہم کہاں جائیں گے؟ تو سیدہ نے آسان کیا مسئلے کو، بابا کیسے ممکن ہے کہ شاخ بیٹی ہر رات میں سونے سے پہلے ایک مرتبہ تسبیحات اربعہ کی تلاوت کرو، جیسے کہ چار کلمات ہیں اور چار کلمات مختلف ہیں، مگر ان کے مجموعے کو تسبیحات کہا جاتا ہے۔ ان میں ایک تسبیح ہے، ایک تحلیل ہے، ایک تحمید ہے اور ایک تکبیر ہے۔ ان کے مجموعے کو ملا کر تسبیحات اربعہ کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ہر رات کو سونے سے پہلے غور کیا کہ کبھی اس تسبیح اربعہ میں کیا کمال ہے؟ اتنا کمال ہے کہ پورے قرآن میں کوئی سورہ الحمد کے ہم بدل نہیں ہے۔ یہ تسبیح ہے، تسبیحات اربعہ الحمد کے بدل کے برابر۔ تیسری اور چوتھی رکعت میں انسان الحمد کے بدلے قرآن کا کوئی سورہ آپ نہیں پڑھ سکتے، سورہ بقرہ نہیں پڑھ سکتے، سورہ مزمل نہیں پڑھ سکتے، لیکن تسبیحات اربعہ، اور بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اور بھی بہت سارے اس کے استعمالات، لیکن اللہ کے رسول کا فرمان اپنی بیٹی سیدہ سے ہر رات کو سونے سے، بہت آسان کام ہے، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیے، 1 مرتبہ تسبیحات اربعہ پڑھیے، پھر آپ فرماتے ہیں بیٹی رات کو سونے سے پہلے سارے انبیاء کو اپنا شفیع بنوا لیا کرو۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب کبھی ملیر کینٹ میں آنا ہوتا ہے تو سیٹی پاس بنتا ہے، اب کسی ایک سید سے، کسی ایک مومن سے رابطہ کر کے بنوا لیا گیا، ہو سکتا ہے مومن رابطے میں نہ آئے، ہو سکتا ہے پرابلم ہو جائے، گیٹ پر پہنچے تو مشکل نہ ہو، اگر 2-4-6 ان کے پاس بنے ہوئے ہو تو کیا کہنا، یہ نہ صحیح، وہ صحیح، وہ نہ صحیح، وہ صحیح، قیامت کا میدان ہو 1,24,000 ان کے پاس آپ کو ملے جنت میں جانے کے لیے، اور اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، کسی نبی کے پاس جانا نہیں پڑے۔ تو بات پڑھیں محمد والے، کسی نبی کے پاس جانا پڑے گا، کسی نبی کا نام یاد کرنا پڑے گا۔ 1,24,000 انبیاء کے نام مل بھی جائیں تو لیتے لیتے انسان تھک جائے۔ فرمایا سارے انبیاء پر درود پڑھ دیا کرو۔ درود انبیاء پر کیسے پڑھا جاتا ہے؟ نماز جنازہ کی تیسری دعا یاد ہے؟ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اس سے پہلے ایک اور دعا ہے، یہ دعا نمبر 2 ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک علی محمد وآل محمد وارحم محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وسلمت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين۔ مولانا یہ تو یاد نہیں ہوگی، یہ تو جب کبھی میت ہوتی ہے اور ملک الموت بھی ملک کینٹ میں پوچھ کے آتا ہوگا ان کے پاس سے کہ نکلوات پڑے ہوں مروا دے ہوں، یہ تو یاد نہیں ہوگی کہ آسان نسخہ ہے، بس اتنا یاد کرنے اللہم صلی علی محمد وآل محمد تو یاد ہے، وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین، وصلی علی جمیع الانبیاء، ورنہ آپ کو عربی نہ آتی ہو تو خدا کو تو اردو آتی ہے، پروردگار سارے انبیاء اور رسولوں پر درود بھیجتے ہو گیا، آپ کو نہیں آتا جملہ کوئی بات، اللہ کو اردو آتی ہے، تو بات ہوئی ہر رات کو سونے سے پہلے۔ تیسرا کام کیا؟ سارے انبیاء کو اپنا شفیع بنوا دینا۔ قیامت کا میدان ہوگا، عجیب منظر ہوگا، ایک آپ ہوں گے اور 1,34,000 انبیاء آپ کو ڈھونڈ رہے ہوں گے، وہ ہم پر درود پڑھتا تھا وہ کہاں ہے؟ لوگ انبیاء کو ڈھونڈتے ہوں گے، انبیاء آپ کو ڈھونڈتے ہیں، سب برکتیں سے جزا ہے۔
چوتھا اور آخری کام کہ بیٹی ہر رات کو سونے سے پہلے تمہیں چاہیے سارے مومنین مومنات کو اپنی ذات سے راضی کر لیا تو تب سویا کرو. یہ پیغام ہے ہمارے اور آپ کے اذہان میں. ہو سکتا ہے کبھی کسی کے بارے میں کوئی منفی بات ذہن میں آئی ہو. آج چچا صاحب نے فون ریسیو نہیں کیا، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. آج فلاں آپ کے عزیز نے آپ سے بات نہیں کی، پتہ نہیں ناراض کیوں ہے، آج بلایا نہیں آپ کو. اچھا آپ کو نہیں بلایا؟ حیرت ہے، آپ کے سگے عزیز آپ کو نہیں بلائے مجلس کے اندر، آپ پریشان ہو کیوں نہیں بلائے؟ تو ہو سکتا ہے اذہان مومن میں کسی مومن کے بارے میں خیالات منفی آ رہے ہوں. اللہ کے حبیب جا کر رات کو سو تو کوئی منفی خیال ذہن میں نہ ہو. سارے مومن مومنات کو اپنے آپ سے راضی کر لیا کرو. سارے مومن تو راضی ہوتے ہی نہیں ہیں، اور راضی کرنے جاؤ تو آپ تو خالی ہو جاؤ گے. کسی نے پیسے مانگے، کسی نے مکان مانگا، کسی نے دکان مانگی، سب کو راضی کرنے گئے تو آپ کی تو فاتحہ ہو جائے گی. سب راضی کیسے ہوں گے؟ آسان مسئلہ ہے. نہ جائیداد بانٹنا، نہ میراث بانٹنا، نہ مکان نہ دکان. بس ایک جملہ یاد رکھو، اللہم اغفر للمؤمنین. ہر رات کو سونے سے پہلے سارے مومنین مومنات کے حق میں مغفرت کی دعا مانگ لیا کرو. سارے مومنین مومنات تم سے راضی ہو جائیں گے. اتنا آسان نسخہ برکت سیدہ کے ساتھ. اور آئیے آج یہ تو رات کی بات تھی، اب صبح کی بات کر دوں آپ کی خدمت میں. دعائے حریف سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. شہزادی کے تحفے کتنے سارے. جب کبھی مسئلہ بخار کا ہو دعائے نور. اور خالی بخار نہیں، بخار اس زمانے میں شکل وبا میں تھا، شکل بیماری عام میں تھا. جناب سلمان محمدی نے دعائے نور کو سیدہ سے حاصل کیا اور 1000 ایسے افراد کو تعلیم دیا کہ جن کا مسئلہ بخار والا تھا. تو تمام کے تمام افراد کو جو بخار والے تھے، یاد رکھیے گا بخار ہے گرمی، اور گرمی کو کہتے ہیں ناک، اور ناک کا علاج ہوگا نور سے. دعائے نور کی تلاوت. ورنہ روایات تو مختلف. امام جعفر صادق علیہ السلام اگر بخار نہ ٹوٹ رہا ہو تو اپنے گریبان کو کھول کر اپنے سر کو اپنے گریبان میں ڈالیں گے اور پھر 7 مرتبہ اللہ کی تلاوت. بخار ٹوٹ جائے. لیکن بخار ٹوٹے کب؟ جبکہ آئمہ کی بات پر یقین ہو تب. ہم تو آزماتے ہیں، اس کو آزمائیں گے جسے خدا نے اپنے علم سے نوازا ہے. تو ولایت میں آزمائش شرط نہیں، مودت شرط ہے. اصل میں خدا وہ بخار خدا کی نعمت ہے جو 1 سال 1 رات کا بخار 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے. دعائے حریف رات کو سونے سے پہلے 4 بار. اور شہزادی کونین کے نام سے میں نے دعائے نور کا اشارہ کیا. اور اب جب بات یہاں تک دعاؤں کی منزل پر خود بخود آ گئی تو آئیے اگر رات کو نیند نہ آتی ہو تو سیدہ نے رات کو سونے کی دعا بتائی ہے. اگر رات کو نیند نہ آتی ہو، دیکھیے نیند نہ آنے کے بہت سارے عوامل ہو سکتے ہیں، مگر ایک عامل بہرحال روحانی کیفیت ہے. اور آپ فرماتی ہیں کہ اگر کوئی انسان رات میں بے خوابی کا شکار ہو تو رب کی بارگاہ میں کہے یا مشفع البطون الجائعہ، ایک خالی پیٹ کے شکم کو سیر کرنے والے خدا، یا کاسی الجسوم العاریہ، اور ایک بے لباس بدنوں کو لباس عطا کرنے والے خدا، اور ایک وہ پروردگار کہ جو
ساکن العروق الظاہرہ یا ساکن العروق الظاہرہ، بےتاب رگوں کو سکون دینے والے ہیں۔ تین جملے شہزادی نے استعمال کیے خدا کے لیے۔ اب غور کیجیے گا، اس کا مطلب شہزادی کے نزدیک نیند نہ آنے کا پہلا سبب شکم کا تعلق، نیند نہ آنے کا دوسرا سبب لباس کا تنگ اور چست ہونا، نیند نہ آنے کا تیسرا سبب ڈپریشن ہونا، اور تینوں کا حل انسان کے پاس ہو انسان کی حد میں ہے، رب کے پاس ہو رب کی حد میں۔ صلوات پڑھے محمد۔ وَيَا مُنَوِّمَ الْعُيُونِ السَّاهِرَةِ، اور ایک بیدار آنکھوں میں نیند کی نعمت عطا کرنے والے خدا۔ چار دن پھر فرمایا وَأَذَنْ لِعَيْنِي نَوْمًا عَاجِلًا، میری آنکھوں میں وہ نیند عطا فرما کے جو جلدی آنے والی، میری بیتاب رگوں میں سکون عطا فرما۔ جملہ مکمل ہوا، ایسا نہ ہو میں پڑھتے پڑھتے کہیں نیند کی کیفیت میں نہ چلا جاؤں۔ مجھے خطیب اہل بیت کا جملہ بڑا اچھا لگا کرتا تھا، پڑھوں کہ جی میں کہانی کے انداز میں مجلس پڑھ رہا ہوں، آپ سنتے رہیے، میں پڑھتا رہوں گا، آپ سو جائیں گے، میں نکل جاؤں۔ صلوات پڑھے گا۔ میں خطیب کا نام نہیں لے رہا، پہنچ چکے ہوں، ایک بڑے خطیب کو جملہ ہے۔ اور اب دعائے حریق کیا ہے، انشاءاللہ یہ آپ کی خدمت میں تقسیم ہو جائے گی۔ صرف ایک جملہ، حریق کہتے ہیں کس کو؟ آپ حریق کہتے ہیں جلنے، جو دعا انسان کے گھر کو جلنے سے بچائے، جو دعا انسان کے گھر کو جلنے سے بچائے۔ ہر ایک اس کی فضیلت پڑھو، اس کی بہت سارے فضائل ہیں، اور شہزادی کونین نے یہ دعا اپنے چاہنے والوں کو 1400 سال پہلے دی تھی۔ دعائے مشلول آپ کے علم میں، دعائے کمیل آپ کے علم میں، دعائے سماعت آپ کے علم میں، معصومین کی تمام دعائیں، دعائے عرفہ وغیرہ آپ کے علم میں، یہ دعائے سجدہ بھی آپ کے علم میں ہونی چاہیے۔ دعائے حریق کے نام سے ہے، ہر صبح اپنی جاب پر جانے سے پہلے، اسکول جانے سے پہلے، آفس جانے سے پہلے سیدہ کے نام کی دعا سے دن کا آغاز کیجیے، جہاں بھی محفوظ ہیں وہاں بھی محفوظ۔ اس کی اتنے فضائل ہیں کہ صرف فضائل کی مجلس پڑھی جائے تو ایک مجلس کرنی چاہیے۔ بس ایک روایت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، وہ مدینہ منورہ میں آپ کا ایک مکان تھا بیت الشرف کے نام سے، باغ سلمان جہاں ہوا کرتا تھا اس کے ہی ساتھ بازو میں کچے سے ایک علاقے میں مکان کی یادگار کسی زمانے میں ہم ملاحظہ کیا کرتے تھے کہ یہاں پر بیت الشرف ہوتا ہے، وہاں پر امام کا گھر، امام بیٹھے مسجد کے، وہاں سے لوگ دوڑتے آئے، مولا آپ کے گھر میں آ گئے۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ میرے گھر میں آگ نہیں لگی۔ لوگ حیران ہوئے، کچھ دیر بعد پھر لوگ دوڑتے ہوئے، کچھ اور لوگ مزید، کہ مولا ہم گواہی دیتے کہ ہم نے آپ کو جلتے ہوئے دیکھا آپ کے گھر میں۔ امام پھر فرماتے نہیں، میرے گھر میں آگ نہیں لگی۔ تیسری بار پھر کچھ لوگ گئے اور انہوں نے قسم کھا کر گواہی دی کہ ہم نے آپ کے گھر کے قریب میں آپ کو جلتے ہوئے دیکھا۔ امام بڑے اطمینان سے بیٹھے ہوئے، امام فرماتے ہیں میں یقین کے ساتھ کہتا کہ میرا گھر جل نہیں سکتا۔ یہ ارشاد فرما کر امام اپنے اصحاب کو لے کے چلے، جب بیت الشرف کے قریب آئے تو اندازہ ہوا کہ آگ کے شعلے بتا رہے تھے کہ سارا علاقہ جل رہا ہے، جبکہ دائیں اور بائیں گھر جلے تھے، مگر امام کا گھر محفوظ تھا۔ دعائے حریق کی بات۔
تو دعائے ہری مشکلات کے حل کے لیے، پریشانیوں کے خاتمے کے لیے، تمام شر اور فتنہ فساد سے بچاؤ کے لیے، جیسے دعائے عمیر مولائے متقیان کی، ایسے دعائے ہری جناب سیدہ کی۔ تو صبح کی نماز کے بعد پڑھیے اور ہمیشہ یاد رکھیے کہ سیدہ کا دیا ہوا تو اتنی برکتیں ہوں گی ہم لفظ مبارک سے نکل ہی نہ پائے۔ لیکن آئیے آج نام کا آغاز کریں گے کہ سیدہ کے 9 ناموں میں سے ایک نام نام ہے طاہرہ، آغوش ختیجہ طاہرہ ہے۔ وہ بہترین تحفہ پروردگار ہے جسے کوثر کی تفسیر کا ہے۔ تمام غلام جنت وہاں پر حاضر خدمت ہیں، اور ایسے میں اللہ کے حبیب جناب ختیجہ طاہرہ سے کہتے ہیں خذیہا، اٹھاؤ اپنی گود میں اس شہزادی کو، خذیہا، اسے اٹھاؤ، طاہرۃ و مطہرۃ و میمونۃ نقیبہ، اسے اٹھاؤ کہ یہ طاہرہ ہے، یہ مطہرہ ہے، یہ میمونۃ نقیبہ، یعنی یہ اپنی ذات میں بابرکت شخصیت ہے۔ میمون کہتے ہیں برکت۔ 3 جملے آپ نے سنا کہ طاہرہ، مطہرہ، میمونہ، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت لفظ طاہرہ کتنا کھولیے گا؟ ہاں، حضرت عیسیٰ کی ماں حضرت مریم۔ سورہ مبارکہ آل عمران میں پروردگار نے آیت نمبر 24 میں اس انداز سے اعلان کیا ہوا ہے، قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین۔ اے مریم، یاد کرو اس وقت کو جب ملائکہ نے کہا تھا اے مریم اللہ نے آپ کو چن لیا، آپ کو پاک اور پاکیزہ قرار دیا اور تمام عالمین کے سردار بنا دیا۔ تو حضرت مریم کی طہارت کا اعلان خدا نے کیا قرآن مجید میں۔ مریم کو طہارت کی، صرف اکیلی ذات مریم کی طہارت کی۔ اور جب سیدہ کی طرف نگاہ پروردگار ہوئی تو چادر سیدہ میں جو 5 تن جمع تھے، خدا نے ان کی شان بیان کی تو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ مریم کے سے لفظ طہارہ ایک مرتبہ استعمال ہوا، اور سیدہ کے لیے جو طہرکم تطہیرا 2 مرتبہ استعمال ہوا۔ بہت غور کیجیے گا، قرآن مجید میں سورہ مبارکہ البقرہ آیت نمبر 125 میں وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَأَعْهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ کبھی یاد کیجیے اس وقت کو جب ہم نے قرار دیا اس بیت کو ثواب کی جگہ اور امن کا مقام، ہم نے کہا بناؤ مصلی مقام ابراہیم کو، اور ہم نے عہد لیا ابراہیم اور اسماعیل سے کہ تم دونوں مل کر میرے گھر کو پاک کرو، طہرا بیتیا، میرے گھر کو پاک کرو۔ جب خدا کا گھر پاک کرنا ہو تو 2 نبی مل کر پاک کرتے ہیں، اور جب اہل بیت کو پاک رکھنا ہو تو خدا خود اعلان کرتا ہے۔ بیت کی طہارت اور ہے، اہل بیت کی طہارت اور ہے۔ بیت کی طہارت ایسی ہے کہ طاہر کرنے کے بعد بھی بت رکھے گئے، اور ایک تو نہیں، پورا گھر بھر گیا، خدا کا پورا گھر بھر گیا بتوں سے، اور گھر کے اندر ہی نہیں، گھر کی چھت پر بھی بت بٹھا دیے گئے۔ جبکہ پاک کر چکے جناب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام
وہ گھر کی طہارت کی پتہ چلا جیسے طہارت دینے والا ہوگا ویسے طہارت کا عنوان ہوگا۔ اگر ابراہیم و اسماعیل کا مقام بلند تو گھر طیب و طاہر، اور خدا کا اپنا مقام بلند تو فاطمہ اور اولاد فاطمہ یطہرکم تطہیرا کی منزل پر۔ پورے قرآن میں تلاش کیجیے طہارت کے الفاظ کو۔ خدا کہتا ہے قیامت میں جب جاؤ گے جنت میں تو بیویاں ملیں گی، وہ ازواج مطہرہ۔ یہاں پر تو خالی کہتے ہیں ان بیویوں کے لیے جو اللہ کے رسول کے حرم سے متصف ہوئی، آپ کے حریم میں داخل ہوئی، ازواج مطہرات کے نام سے۔ قرآن کہتا کہ جب جاؤ گے جنت میں تمہاری ازواج کیا ہوگی؟ ازواج مطہرہ، پاک اور پاکیزہ بیوی۔ اور اگر بات کو آگے صحف مطہرہ، کبھی صحیفہ پاک، کبھی قرآن جنت پاک، کبھی جناب مریم پاک، مگر پاک میں اور پاک کرنے والی میں فرق ہوتا ہے۔ بہت بہت کیجیے گا، کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ بہت عمدہ شربت استعمالی، بات یاد رکھیے گا، اگر ایک قطرہ خون کا بھی ایک بہت بڑے دیگ میں کھانا پکا رہے اور گر جائے، پورا کھانا نجس۔ کھانا پہلے پاک تھا، شربت ہے، چائے پاک ہے، آپ پی سکتے مگر اس سے وضو نہیں کر سکتے۔ یہ طاہر تو ہے مگر مطہر نہیں ہے۔ مطہر اسے کہتے ہیں جو خود بھی پاک ہو اور دوسرے کو پاک کر بھی سکتا ہو۔ سیدہ کی ذات مقدس وہ ہے جو خود بھی طاہر ہے اور جو اس سے منسلک ہو جائے، متمسک ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ آئیے میں زیارت جناب سیدہ کا جملہ آپ کی خدمت میں پڑھوں، اجازت ہے؟ تھک گیا تو چھوڑ دیتا ہوں، نہ پڑھ دیتا ہوں۔ تو آئیے، آج دن کون سا تھا مجھے یاد نہیں، اتوار تھا۔ اتوار کو کہتے ہیں عربی میں احد، یوم الاحد۔ اور یوم الاحد اکیلا نہیں ہے، نام تو احد ہے۔ اس میں دو شخصیات کے ہم مہمان ہوتے ہیں۔ اتوار کے دن ہم دو معصومین کے مہمان ہیں۔ اکثر کہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ اپنے دروازے پہ لکھ کے لگا دیا کسی مومن نے کہ آج میرے گھر مولانا کی دعوت ہے، آج میرے گھر مولا علی کی دعوت ہے۔ میں نے پوچھا کہ ٹوٹکا کیسا ہے؟ کہا مولانا صاحب آپ کو نہیں پتا؟ مجھے نہیں پتا، آپ بتائیں۔ جتنے امراض وبائی ہوتے ہیں ان سے بچنے کے لیے اپنے گھر کے دروازے پہ لکھ کے لگا دو آج مولا علی کی ہمارے گھر دعوت ہے، تو وبائیں کہیں اور چلی جائیں گی، یہاں تو علی آ گئے۔ اللہ اکبر، اتنا آسان اس سے علی کو بلانے کا، بس دروازے پہ لکھو، دل کی شروعات پڑھے محمد والے۔ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، آپ مجھے بلائیں گے، میں تو بھائی بہت عمدے کھانا کھاتا ہوں، بہت اچھے کھانے کھاتا ہوں۔ اگر مولا کو بلائیے گا تو مولا بڑے اور سادہ سے مولا، کسی مومن نے مولا سے کہا مولا میرے گھر آئی دعوت، ارشاد فرمایا 3 شرطیں ہیں میں تیرے گھر مہمان بن سکتا ہوں۔ مولا کیا کھائیے گا، کیا پیجیے گا، کیسا انتظام آپ کے لیے کیا جائے؟ نمبر 1 شرط کہ تم میرے لیے باہر سے کوئی کھانا وغیرہ خرید کر نہیں لانا۔ شرط نمبر 1 کہ یہ مولا باہر کا کھانا نہیں کھاتے، جتنے فاسٹ فوڈ سے تباہ ہو گئے۔ نمبر 2 امام فرماتے ہیں دوسری بات، اپنے گھر والوں کو میری وجہ سے زحمت میں مبتلا نہیں کرے، گھر والوں کی آسانی۔ نمبر 3 کہ جو تو نے اپنے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کیا ہو، روٹی ہو، پیاز ہو، نمک ہو، اس کو مجھ سے چھپا کے نہیں رکھے۔ اگر یہ 3 شرطیں قبول کرتا ہے علی کو تیری دعوت قبول ہے۔ ایسا علی ہو تو روز کو لازم بات پڑھے محمد
سے کہاں تک نکل گئے کہ انسان اگر بات کر رہا ہو کہ طہارت کے مسئلے پر شربت کی مثال میں، چائے کی مثال میں، انسان ایک طاہر لفظ، ایک مطہر لفظ، خود پاک ہونا اور پاک کرنا. اگر شربت آپ استعمال کیجئے، پی سکتے ہیں، پاک اور حلال ہے، اس سے وضو نہیں کر سکتے. لیکن پانی سے آپ کو پی بھی سکتے ہیں، اس سے وضو بھی کر سکتے. تو شہزادی کونین کے دعوت سے تمسک اختیار کرنے والے سیدہ صرف طاہرہ نہیں ہیں، سیدہ مطہرہ بھی ہیں. اور ایسی مطہرہ ہے کہ جیسے حضرت ابراہیم و اسماعیل نے خدا کے گھر کو پاک کیا، ایسے خدا نے فاطمہ زہرا کو طیب و طاہر قرار دیا. اب آئیے غور کیجیے کہ طہارت کی 4 معنی کیے گئے. یہ الفاظ کس کے؟ یہ الفاظ ہیں ذبیح اللہ محلاتی. طہارت کے 4 معنی. پہلا معنی طہارت از خبث، ایک انسان طہارت اختیار کرے خباثتوں سے. خباثت کہتے ہیں ظاہری نجاست کو. جیسے ہاتھ مریض ہو گیا، واش روم گئے، کیا پاک کر لی، ایک طہارت. ایک طہارت از جرائم اور اجتناب گناہان، اپنے اعضاء و جوارح کو گناہوں سے پاک کر دینا، ایک طہارت. ایک اس سے بڑی طہارت ہے اپنے آپ کو برے اخلاق سے پاک کر دینا، یہ اس سے بڑی طہارت ہے. ایک خبث سے پاک کرنا، ایک اپنے آپ کو گناہوں سے دور کرنا، ایک اپنے اخلاق کو برائی سے پاک اور پاکیزہ کر لینا. اور چوتھی اور آخری منزل طہارت، وہ کیا ہے؟ اب وہ یہ کہ اپنے دل میں خدا کے سوا کسی اور کی محبت سے دل کو پاک کر دے. طہارت کا چوتھا سب سے بڑا درجہ ہے. اور یہ چاروں درجے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. بس عزیزان گرامی پر تفصیلات انشاءاللہ طاہرہ کے لفظ کل اور بات کریں، اور کل سارے باقی ناموں کے اعتبار سے بیانات کل ہو گئے، تو ہو سکتا ہے کل ہم خاص ایک اسم گرامی زہرا میں بات کریں گے کہ کل کا آخری دن ہوگا. بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ کم پھر ہیں، تو چل بچے تو یہ اپنا سلامیہ کریں ان ایام فاطمیہ میں. اور شہزادی کے نام کا وسیع اور ایسا وسیع کہ آیت اللہ سید ہادی میلانی آیت اللہ عثمت، ان کی خدمت میں جرمن فیملی قوم پہنچی، اور قوم پہنچنے کے بعد اس میں یہ 3 افراد تھے، 2 میاں بیوی اور ایک بیٹی. اور کہا اسلام قبول کرنا، اسلام قبول کرنا ہے. ٹھیک، کوئی ایسی بات جس سے آپ متاثر ہو کر پڑھ کر سمجھ کر اسلام کو سمجھا کہ ہاں یہ بیٹھی ہے ہماری بیٹی، ہم اس کی برکت سے اسلام حاصل کرنا چاہتے ہیں. کیا بات یہ ہے کہ ہماری فیملی ٹریول کر رہی تھی اور ہوا ایکسیڈنٹ، اور اتنا سیریس تھا کہ ہماری بیٹی شدید زخمی ہوئی، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ گئی. اور اس کے بعد سے پھر جہاں جہاں ہم علاج کرا سکتے تھے، جتنا خرچہ کر سارے خرچے کیے، مگر کہیں پہ اس کا علاج ممکن نہیں. بس پین کلر استعمال ہوتے تھے، درد کم ہو گیا، پھر بہتر ہو گیا، لیکن اس کا علاج نہیں ہو سکا. اس کو آپریشن انتہائی خطرناک، کامیاب نہیں ہو پا رہا. فیملی کہتے ہیں ہمارے گھر میں نوکرانی تھی، اس کو ہم بی بی بھی بولتے، وہ ایرانی نسل. اس نے ہمیں مشکل دیکھ کر کہا کہ اگر تم نے اپنے سارے ڈاکٹر آزما لیے ہو تو ہمارے بھی ایک طبیبہ ہے
ایک ڈاکٹر ہیں ان سے علاج کروائی. اب وہ جملہ اس طرح مرتا کیا نہ کرتا کہ جب کہیں سے راستہ نہ ملا تو پھر انسان سب کی بات سن لیتا، ورنہ کہاں ملازمہ کہاں ان کی بات. ہم نے کہا ٹھیک ہے تو تمہاری طبیبہ کو ہم اپنی بیٹی کو وہاں پر لے کر جائے، کہاں بیٹھتی ہیں، ٹائمنگ کیا ہے، فیس وغیرہ کیا ہے. کہ خاتون کہتی ہے ملازمہ کہ ہماری جو طبیبہ ہیں وہ خود گھر آ کے علاج کرتے ہیں. اچھا کتنے پیسے لیں گے؟ کہ ہماری طبیبہ کو پیسے نہیں چاہیے، بس تم توسل کرو. توسل کیا کرو کہ تم سیدہ فاطمہ زہرا کا نام. کہتے ہیں میری بیٹی نے توسل کیا، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک توسل وہ ہوتا ہے جو میرا اور آپ کا بناوٹی، معاف کیجیے گا بناوٹی ہو. میں نے بناوٹ کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ جب کہیں اور سے سہارا مل رہا ہو تو پھر توسل میں وہ رفت نہیں بن کہ ٹھیک ہے دعا تو ہمیں ہو سکتا ہے پوری ہوتا ہے، سکتا ہے پوری، چلو کام تو چل رہا ہے. ایک توسل حقیقی ہوتا ہے. قرآن کھل کر کہتا ہے اپنا یجیب المضطر، مطمئن نہیں، مضطر. ہماری کیفیت کیا مطمئن ہو کے دعا مانگتے ہیں، خدا نے جو مضطر ہوگا اس کی دعا قبول کروں گا. تو یہ تینوں مضطر، بیٹی اور بیٹی کی ماں اور بیٹی کا باپ، تینوں نے مل کر الگ الگ اپنے انداز سے توسل کیا، آنکھ روتے ہوئے یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ. جیسے رات تمام ہوئی اور تمام ہونے سے پہلے بچی نے مجھے آواز دی بابا میرے قریب آئی. جب باپ قریب پہنچا بیٹی کے کہتی بابا سے بابا میری پوری تکلیف ختم ہو گئی. کیسے ہو گیا؟ ٹوٹی ہوئی پسلی جوڑ نہیں سکتی. میڈیکل کے جو طالب علم ہے وہ اچھا بیان کر سکتے کہ کتنی پرابلمس میں لوگ. وہ خاتون سے پوچھتا ہے باپ بیٹی کیسے ممکن ہوا؟ کہا کہ میں آنکھیں بند کے رو رہی تھی، ایک ہی زبان پر جملہ تھا یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ. ایک بیوی میرے قریب آئی اور آ کر اپنے دست مبارک کو میری ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر رکھا. بس بابا ان کا ہاتھ رکھنا تھا، میری پسلیوں کو سارا درد ایسے ختم ہو گئے جیسے پسلیاں ٹوٹی ہی نہ تھی. قربتا عجیب وقت ہے کہ آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے سیدہ کا ماتم کرنے جمع ہوئے، اور آج روز شہادت ہے سیدہ، اور ایسا روز شہادت ہے کہ اب یہ تقریباً نماز مغرب کا وقت تھا جب سیدہ کا وقت شہادت ہوا. مولا متقیان نے ملاحظہ کیا جب سے سیدہ کے پہلو پہ دروازہ کھڑایا گیا تب سے سیدہ اس طرح ہو گئی تھی کہ کبھی دیوار کا سہارا لے کے چلتی تھی، کبھی ایسا ہاتھ میں گرتی تھی. گھر کے کام سیدہ سے نہیں ہو پاتے تھے. جب میرے مولا نے اچانک ایک دن سارے کام کرتے ہوئے دیکھا تو قریب آ کے فرمایا بنت رسول لگتا ہے طبیعت بحال ہو گئی. رونے لگی. فرمایا ابو الحسن میرے قریب بیٹھ جائیے، مجھے آپ سے دل کی کچھ باتیں بیان کرنا. ابو الحسن میں نے آپ کے ساتھ زندگی کا بڑا حصہ گزارا ہے. ابو الحسن اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو درگزر کر دیجیے گا. امام رو رہے سیدہ کی خدمات کو یاد کرتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے. سیدہ وصیت کر رہی تھی ابو الحسن اس لیے اٹھ کر کھانا بنا لیا، میرے بچے کہیں میری میت پر بھوکے نہ رہ جائے. بیوی بڑا خیال کیا کہ کوئی آپ کی میت پر آپ کا بیٹا بھوکا نہ رہ جائے. بیوی کربلا میں آئیں گے یا آپ کا بیٹا صرف بھوکا ہی نہیں بلکہ پیاسا ذبح کیا جائے. ارے سیدہ آپ نے ہاتھوں سے کھانا بنایا، آخری دن ہے سیدہ کا رخصت کا وقت آ گیا. فرماتی ہے ابو الحسن نے رات کو بابا کو خواب میں دیکھا تھا. بابا آئے تھے، بس
تھے مشکل کا وقت نہ ہو بیٹی تم آپ سے آ کے ملنے والی ہو. سیدہ سارے کام انجام دے رہی فرماتی ہیں ابو الحسن مجھے رات میں غسل کیجیے گا اور رات میں کفن پہنائیے گا, رات میں میرے جنازے کو اٹھائیے, رات میں مجھ پر جنازے کی نماز پڑھیے گا. ابو الحسن میرے باپ میرے بچوں کا خیال رکھیے گا. ابو الحسن ایسا نہ ہو کہ میرے بچے میرے باپ کسی اس کا شکار نہ ہو جائے, آپ خیال رکھیے گا. بعض علماء کہتے ہیں وصیت میں ایک جملہ یہ بھی تھا ابو الحسن میرے باپ میں حسین کا بڑا خیال رکھیے گا, اسے رات میں بڑی پیاس لگتی ہے, ایسا نہ ہو رات کو سوتے میں اٹھ کر پانی مانگے اور آپ نماز شب میں مشغول ہو. یا ابو الحسن میرے باپ میرے بچوں کا خیال رکھیے گا. وصیت سیدہ کر رہی ہیں, امام روتے جاتے ہیں, امام کی آنکھوں سے اشک رواں ہے. سیدہ فرماتی ہیں مولا سے ابو الحسن جن افراد نے مجھے ستایا ہے مجھے اذیت پہنچائی ہے ان کو میرے جنازے میں شریک نہ ہونے دیجیے گا. سیدہ کی ساری وصیتوں پر علی نے عمل کیا. میرا مولا جان کے مسجد چلا, حسنین کو تیار کر کے نانا کی قبر پر بھیجا گیا. رونے والوں وقت شہادت گھر میں کوئی اور نہ تھا. سیدہ رونے والوں کیا قیامت کا منظر تھا کہ میرا مولا مسجد میں گیا ہے, دونوں شہزادے نانا کی قبر پر آئے ہیں. سیدہ اسما سفر آ رہی ہیں. اسما جب تک تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھنا میری شہزادی ابھی زندہ ہے, اور جب آواز تسبیح آنا بند ہو جائے سمجھنا فاطمہ دنیا سے سدھار گئی. اسما نے توجہ کی ہے ایک تسبیح کی آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے. تسبیح کی آواز پر کان رکھے ہوئے ہیں. اچانک تسبیح کی آواز آنا بند ہوئی. لگتا تھا کلیجہ بند ہو گیا اسما کا. آئی حجرے میں گر پڑی سیدہ پر. ارے لپٹ کے روتی پھر خیال آیا کہ وصیت تھی میرے بچوں کو پہلے کھانا کھلا دینا, اس کے بعد میری موت کی خبر کرنا. جلدی سے آنسو صاف کیے کئی شہزادے گھر میں نہ آ جائیں. جب دونوں شہزادے گھر میں داخل ہوئے اسما نے بڑی محبت سے بلایا, شہزادوں آئیے کھانا تیار ہے, آئیے کھانا کھا لیجیے. بچوں نے حیران ہو کر اسما کو دیکھا. اسما کبھی ایسا ہوا کہ ہم نے ماں کے بغیر کھانا کھا لیا ہو؟ اسما بتائیے مادر گرامی کہاں؟ فرمانے لگی بچوں آرام کر رہی ہیں, تمہاری ماں ہو سکتا ہے نیند آ گئی ہو, بس یہ سننا تھا. ایک مرتبہ حسین آگے بڑے اسما کے بھی ایسا ہوا تو نہیں ہے کہ مغرب کی اذان کا وقت اور ماں کو نیند آ گئی ہو. پھر حسن آگے بڑھے. اسما آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں ہوا کہ ہم پر کون سی قیامت ٹوٹ گئی. اپنے آنسوؤں کو چھپاتے ہوئے اسما نے پوچھا شہزادوں کیا مطلب ہے قیامت کا؟ اسما روز نانا کی قبر پر جاتے ہیں, سلام کرتے جواب میں سلام آتا ہے. آج سلام کیا تھا, جواب آیا ہے زہرا کے یتیموں تم پر محبت کا سلام. ارے جاؤ کہ ماں دنیا سے رخصت ہو گئی. اجرکم اللہ. رونے والوں دونوں شہزادے اس حجرے کی طرف آگے بڑھے جہاں سیدہ کو لٹایا گیا تھا. سیدہ حجرے میں لیٹی ہوئی تھی اور روح پرواز کر چکی تھی. دونوں شہزادے حجرے میں داخل ہوئے. چھوٹا شہزادہ سرہانے آیا, بڑا شہزادہ فاتین آیا. ارے حسن نے اپنے رخسار کو سیدہ کے قدموں سے بننا شروع کیا. اماں اٹھیے حسن آ گیا. ابا پوچھئے حسن کا حال. ابا منہ سے بولیے ورنہ حسن کی روح نکل جائے گی. حسین سرہانے آئے, اپنی ماں کے چہرے کے قریب آئے, اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو ایک پیارا نما انداز میں بنا کر اپنی ماں کے چہرے کو بیچ میں لیا, منہ پر منہ بننے لگے. ابا ابا حسین آ گیا. ابا جواب دیجیے ورنہ کلیجہ پھٹ جائے گا. رونے والوں قیامت کا گریا تھا گھر میں. ارے بچوں کو سنبھال
सैयदा का वास्ता, टूटी हुई पहलू का वास्ता, टूटी हुई कबूर का वास्ता परवरदिगार, जन्नतुल बकी की तामीर नौ के असबाब फराहम फरमा। परवरदिगार निज़ाम है जुल्म को तबाह बर्बाद फरमा। परवरदिगार करीमा है सैयदा, ताहिरा है सैयदा, मुबारका है सैयदा, फातिमा है सैयदा। परवरदिगार शहजादी कौनैन के हर एक नाम का सदका मांगने वाले जो अपनी हाजात लेकर आए हैं, परवरदिगार हम खाली हाथ आते हैं, हमारी शान है, फकीर तो होता ही खाली हाथ है। वो करीम की शान है कि फकीर की झोलियां भर के भेज दे। परवरदिगार तुझे उन हाथों का वास्ता जो बल्कि कफन से निकल आए हुसैन को सीने से लगा देंगे। परवरदिगार तुझे उन हाथों का वास्ता, अरे जिन पर मेरे मौला ने हुसैन को उठा के सीने से लगा लिया, खुदाया तुझे उन हाथों का वास्ता कि जिन पर रस्सियां बांधी गई करबला में, उन हाथों का वास्ता जो कट के जमीन पे गिरे। खुदाया तमाम उठे हुए हाथ तेरी बारगाह में दुआ मांग रहे मालिक, तमाम की दुआएं कबूल मकबूल फरमा। बारगाह वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का कोई गम न दे सिवाय गमे फातिमा औलादे फातिमा के। बारगाह वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का शहजादी कौनैन के कातिलीन पर अज़ाब शदीद को नाज़िल फरमा। शहजादी के खून के इंतकाम के लिए इमाम मुंतकिम के ज़ुहूर में ताज़ीम फरमा। हम सबको शहजादी कौनैन के खून के तलबगारों में शामिल फरमा। एक मरतबा सूरह अहज़ाब और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत की। तमाम मुहिब्बाने शहजादी कौनैन जो इंतकाल कर चुके उनके लिए, अपने मरहूमीन के लिए, शहजादी कौनैन की मजलिस अज़ा में उन तमाम की शिरकत यकीनी बनाने के लिए, मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए मरहूम ज़हीर अख्तर, सैयद तुफ़ैल हुसैन नकवी, मुक़द्दसा खातून, इशरत हसनैन जासमी, अमीर फातिमा और अख्तर जासमी और अनवरी बेगम, मुताहिरा खातून, सैयद मोहम्मद नकवी, सैयद हसन नकी नकवी, सैयद अली रज़ा, सैयद हैदर अब्बास रिजवी और मेहरुन्निसा असगर हुसैन, हसनैन फरिश्ता और काशिफ हुसैन, अरशद जुल्फ़िकार हुसैन, इन तमाम के लिए इस सूरह फातिहा की तारीफ।